تو ہم اب ادارہ معین الاسلام بیربل شریف کی جانب جا رہے ہیں۔ یہ آپ میرے پیچھے بورڈ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر زاویہ درود السلام بنایا گیا ہے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 24 گھنٹے درود السلام پیش کیا جاتا ہے۔ یہ جو آپ میرے پیچھے دربار شریف دیکھ رہے ہیں، یہ خواجہ معین الدین بیربلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو کہ حضرت صاحبزادہ محبوب حسین چشتی صاحب کے والد محترم ہیں۔ جی تو میں بھیرے سے نکل آیا ہوں۔ بھیرے کی میں نے آپ کو جو تاریخی مقامات ہیں وہ دکھائے ہیں۔ میرے اس جانب بھیرا ہے، ادھر سے یہ بھیرے کی ٹریفک آ رہی ہے، اور اس جانب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھیرا انٹرچینج ہے، جو بھیرا قیام و طعام کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہ جو روڈ ہے یہ شاہپور کی جانب جاتا ہے، درمیان میں جھاوریاں پڑتی ہے۔ جھاوریاں سے تقریباً کوئی 10 کلومیٹر کی مسافت پر ایک خانقاہ ہے، خانقاہ بیربل شریف۔ تو میں اب آپ کو خانقاہ بیربل شریف لے کے جاؤں گا اور مشائخ بیربل شریف کے مزارات آپ کو دکھاؤں گا، اور وہاں کے جو سجادہ نشین پروفیسر صاحبزادہ محبوب حسین، وہاں آپ کو میں ان کی زیارت کرواؤں گا اور آپ کو وہاں پر لے کے جاتا ہوں۔ ادارہ معین الاسلام بیربل شریف آپ نے بیشتر موقعوں پر، بیشتر جگہ پر آپ نے سنا ہوگا، تو چلیے آپ میرے ساتھ۔ جی تو ہم بھیرے سے جھاوریاں پہنچ گئے ہیں۔ اب جھاوریاں سے ہم آگے جائیں گے بیربل شریف کی جانب۔ تو یہ راستہ ہے بھیرے کا، جو بھیرا انٹرچینج سے سیدھا آگے شاہپور کی جانب جا رہا ہے۔ جی تو ہم نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ راستہ بیربل شریف کو جاتا ہے۔ اس روڈ کا نام پروفیسر محبوب حسین روڈ ہے، جو کہ خانقاہ مرتضوی کے چشم و چراغ اور محتمم ادارہ معین الاسلام کے نام سے منسوب ہے۔ خوبصورت اور سرسبز کھیت و خلیان نے یقیناً ہماری تھکاوٹ دور کر دی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو لے کے جاؤں گا ادارہ معین الاسلام کے مرکزی کیمپس پر۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ بیربل شریف سرگودہ کے مضافات میں دریائے جہلم کے کنارے آباد ایک گاؤں ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں تمام سفری سہولتوں کے باوجود بھی یہاں پہنچنا آسان نہیں۔ 200 سال قبل ایک مرد مجاہد حضرت حافظ خواجہ غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے وسائل کی کمی کے باوجود ایک معیاری اقامتی درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ بیربل شریف کی پرفضا حدود میں داخل ہو چکے ہیں، اور میرے پیچھے آپ کنوں کا ایک باغ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر کنوں لگا ہوا ہے اور کثیر تعداد میں یہاں پر کنوں کی پیداوار ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو سرگودہ ہے یہ پوری دنیا میں بہت مشہور ہے کنوں کی پیداوار کے حوالے سے۔ تو ابھی کنوں پکا نہیں ہے تو ہم آگے بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ کسی کا باغ ہے، کسی کی ملکیت ہے، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمارے باغ میں یہ آیا ہے، پتہ نہیں شاید کنوں توڑنے آیا ہے۔ ہم یہاں سے اب آگے کو جاتے ہیں۔ صرف آپ کو یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے، جو ہمارے شہری دوست احباب ہیں شاید کہ انہوں نے ایسا نظارہ نہ دیکھا ہو۔ آپ کو ادارہ معین الاسلام کے متعلق بتاؤں کہ ادارہ معین الاسلام کی بنیاد تقریباً 45 سال قبل رکھی گئی تھی۔ اس ادارے کا خواب بانی و ناظم ادارہ پروفیسر محبوب حسین صاحب اور ان کے والد گرامی حضرت حافظ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بیربلوی نے دیکھا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ وقت کے جید عالم دین تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جس معیاری تعلیمی درسگاہ کا خواب دیکھا اور جو توقعات آپ کو اپنے بیٹے سے تھیں، الحمدللہ آپ کے صاحبزادہ محبوب حسین ان پر پورا اترے اور والد کے خواب کو پورا کر کے دکھایا۔ گاؤں میں جب آپ کے والد گرامی نے زمینیں خریدی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا تو ایک ہی بیٹا ہے، تو آپ یہ زمینیں کیوں خرید رہے ہیں؟ جس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تھا کہ میرا بیٹا محبوب حسین تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور وہ جب اپنی تعلیم مکمل کریں گے تو یہاں ایک درسگاہ بنائیں گے۔ ان دنوں پروفیسر محبوب حسین صاحب جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں زیر تعلیم تھے۔ ناظم ادارہ صاحبزادہ محبوب حسین کو حکومت پاکستان کی جانب سے اسکالرشپ ملی اور آپ سعودی عرب تعلیم کے حصول کے لیے چلے گئے۔ آپ وہاں زیر تعلیم تھے کہ آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔
جس کے باعث آپ کو پاکستان واپس آنا پڑا۔ یہاں آپ گورنمنٹ کالج شاہپور میں بطور لیکچرار منتخب ہو گئے اور ساتھ ہی آپ نے والد گرامی کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ادارہ معین الاسلام کی بنیاد رکھی۔ ادارہ معین الاسلام کا آغاز 4 کمروں سے ہوا جو کہ خواجہ معین الدین بیربلوی کے دور میں تعمیر ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ کی نصرت و مدد شامل حال رہی اور درسگاہ وسیع ہوتی چلی گئی۔ درسگاہ کا آغاز دینی تعلیم سے ہوا جس میں ناظرہ، حفظ اور درسیات شامل تھیں۔ ایک دفعہ مردم شماری ہوئی تو مردم شماری کرنے والے ایک استاد نے بتایا کہ مردم شماری کرتے وقت حافظ بچے کو ناخواندہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس بات پر آپ نے سنجیدگی سے غور کیا۔ چونکہ ادارہ کے آغاز سے ہی آپ کو دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم دینے پر بھی دلچسپی تھی تو آپ نے حفظ و درسیات کے ساتھ ساتھ مڈل سے ایف اے پھر بی اے اور ایم اے کی تعلیم کا آغاز کیا تاکہ ادارہ سے فارغ ہونے والا کوئی بھی طالب علم صرف مساجد تک محدود نہ رہے بلکہ اپنی تعلیم و قابلیت کی بدولت دنیا کے کسی بھی شعبے میں اپنا کردار ادا کرے اور وہ اس قابل ہو سکے کہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بوجھ اٹھا سکے۔ ناظرین، ادارہ کی دن رات انتھک محنتوں کے باعث قلیل عرصہ میں ہی ادارہ معین الاسلام ترقی اور کامیابی کی منازل عبور کرتا چلا گیا اور ملک پاکستان کے دور دراز علاقوں سے متلاشیان علم آتے چلے گئے۔ جگہ کی کمی محسوس ہوئی تو مزید عمارتیں بنوائی گئیں اور یوں صرف 4 کمروں سے شروع ہونے والی درسگاہ کے آج 6 کیمپسز ہیں جو کہ 200 کنال اراضی کے وسیع رقبہ پر مشتمل ہیں۔ یہاں کے تعلیمی معیار کے متعلق آپ کو بتاؤں کہ تقریباً ہر سال یہاں کے طلباء سرگودہ بورڈ میں نمایاں پوزیشنز حاصل کرتے ہیں اور سالانہ نتیجہ 100% ہوتا ہے۔ 2 سال قبل یہاں کے 2 طلباء کو وزیر اعظم ہاؤس میں مدعو کیا گیا اور انہیں سرگودہ بورڈ میں پوزیشن حاصل کرنے پر انعامات سے نوازا گیا تھا۔ یہاں سے فارغ ہونے والے ہزاروں طلباء ملک عزیز کے مختلف نجی اور سرکاری اداروں میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور وہ اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کی تعلیم و تربیت ادارہ معین الاسلام جیسی عظیم درسگاہ میں ہوئی۔ خانقاہی نظام تو پورے ملک میں موجود ہے مگر اتنی تعلیم یافتہ خانقاہ شاید کہ کہیں ہو۔ آج کے 2 صاحبزادگان ڈاکٹر سیف الرحمان اور ڈاکٹر فخر معین صاحب نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کر لی ہے اور والد گرامی کے تعلیم سے محبت کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ میرے پیچھے دربار شریف دیکھ رہے ہیں یہ خواجہ معین الدین بیربلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو کہ حضرت صاحبزادہ محبوب حسین چشتی صاحب کے والد محترم ہیں۔ تو آج ان کے عرس مبارک کی تقریبات ہو رہی ہیں تو ہم دربار شریف میں چلتے ہیں اور وہاں پر فاتحہ پڑھتے ہیں اور آپ کو میں دربار شریف کیمپس دکھاتا ہوں۔ یہ جو دربار شریف کیمپس ہے یہاں پر طلباء کے قیام کے لیے کمرے تعمیر کروائے گئے ہیں اور اس طرف آپ دیکھیں گے تو ادھر بھی ایک نئی عمارت بنی ہے اور اس کے ساتھ زاویہ درود السلام بنا ہے جہاں پر 24 گھنٹے کہ حضور صلوات والسلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور آپ میرے اس جانب دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت خوبصورت مسجد تعمیر کروائی گئی ہے۔ یہ ساری جو کاوشیں ہیں یہ حضرت پروفیسر صاحبزادہ محبوب حسین چشتی صاحب کی ہیں۔ خدمت خلق کے لیے آپ نے اپنی تمام عمر جو ہے نا وہ یہاں پر آپ نے وقف کر دی ہے۔ تو آپ کو میں سب سے پہلے دربار شریف کی جانب لے کے جاتا ہوں، وہاں پر فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو زاویہ درود السلام بھی دکھاتا ہوں۔ خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف کی عمارت نئی تعمیر کروائی گئی ہے۔ آج ادارہ معین الاسلام کا وجود آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات کی ہی کرامت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا محبوب حسین یہاں درسگاہ بنائے گا اور وہ ایسی معیاری درسگاہ ہوگی کہ جہاں دور دراز سے لوگ علم کے حصول کے لیے آیا کریں گے۔ صاحبزادہ محبوب حسین آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اکلوتے بیٹے ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بیٹے سے بے حد محبت تھی۔ جی تو میں ادارہ معین الاسلام کے مرکزی کیمپس سے دربار شریف کیمپس میں آیا ہوں۔ یہ ادارہ معین الاسلام ایک طرح کی یونیورسٹی ہے، اس کے 6 کیمپسز ہیں
اور 6 کیمپسز میں تقریباً 1000 سے زائد طلباء مکمل فری پڑھ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں ان 6 کیمپسز میں ایک جو ہے وہ مرکزی کیمپس ہے، یہ دربار شریف کیمپس ہے، دوسرا ایک اجمیری بلاک کیمپس ہے، ایک نظام نگر کیمپس ہے، اس کے علاوہ معین آباد کیمپس ہے، مرتضی آباد کیمپس ہے اور غوثل اعظم کیمپس ہے، اور اس کے علاوہ نظام نگر کیمپس جو ابھی ریسنٹلی تعمیر ہوا ہے۔ تو یہ جو ایک عالی شان بلڈنگ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری حضرت پروفیسر صاحبزادہ محبوب حسین کی دن رات جو کاوشوں کا یہ ثمر ہے، جو یہ عمارت آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بیشتر درجنوں کی تعداد میں جو عمارتیں تعمیر کروائی گئی ہیں تاکہ یہاں پر جو طلباء قیام کرتے ہیں، جو دوسرے شہروں سے یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں، انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ طلباء کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے یہاں پر انہیں بہترین فیسلٹیز مہیا کی ہیں۔ اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ یہاں جتنی بھی محافل ہوتی ہیں یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں، کسی قسم کا کوئی چندہ بھی کسی سے بھی وصول نہیں کیا جاتا۔ جی، یہاں پر زاویہ درود السلام بنایا گیا ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 24 گھنٹے درود السلام پیش کیا جاتا ہے۔ جی، تو میں دربار شریف کیمپس کے اندر آ گیا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک عالی شان عمارت یہاں پر تعمیر ہو رہی ہے۔ اور نیچے کا اس کا جو گراؤنڈ فلور ہے، اس کا کام بالکل مکمل ہو گیا ہے، بالکل ریڈی ہے۔ جو فرسٹ فلور ہے اس کی تعمیر کا کام جاری ہے، وہ بھی انشاءاللہ جلدی ہی مکمل ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو مزید بتاتا جاؤں کہ یہاں 1000 سے زائد طلباء مکمل طور پر فری پڑھتے ہیں۔ حضرت پروفیسر صاحبزادہ محبوب حسین کا مشن ہے جو خدمت خلق کے لیے اپنی زندگی کو آپ نے وقف کر دیا ہے، یہ ساری اس کی بدولت ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے۔ تعلیم حاصل کرنا ہر بندے پر فرض ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خواہ عورت ہے یا مرد ہے، اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کو میں دوسرے دربار شریف کی طرف بھی لے کے جاتا ہوں جو مشائخ بیربل شریف ہے۔ یہ بیربل شریف کی جو تاریخ ہے یہ بھی صدیوں پرانی ہے، تو میں آپ کو ان کے دربار شریف پر بھی لے کے جاتا ہوں، تو چلیے میرے ساتھ۔ آپ کو لے کے جا رہا ہوں خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار اقدس پہ، جو کہ خواجہ معین الدین بیربلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں۔ جی، تو ہم آگے ہیں حضرت خواجہ محمد فخر الدین چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ولادت جو آپ کی تھی وہ 29 جمادی الثانی 1304 ہجری، جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو وصال ہوا تھا وہ 6 ربیع الثانی 1364 ہجری میں۔ تو ہم دربار شریف کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے والد خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور بھی ہے، اور دوسری جانب آپ کو خواجہ غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر بھی لے کے جاؤں گا، جو کہ خواجہ محمد سعید کے والد گرامی ہے۔ یہ دربار اقدس حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو کہ حضرت خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہے۔ یہ دربار اقدس حضرت خواجہ عمر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو کہ حضرت خواجہ احمد سعید کے صاحبزادے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ایک جید عالم دین اور پروفیسر تھے۔ چونکہ ناظم ادارہ صاحبزادہ محبوب حسین خانقاہ بیربل شریف کے سجادہ نشین بھی ہیں اور ایک اعلیٰ گدی پر فائز ہیں، ہزاروں محبان اور عقیدت مندوں کے ہوتے ہوئے بھی یہاں کسی قسم کا شور و غل دیکھنے کو نہیں ملے گا، اور نہ ہی ہتھوں بچوں کی آوازیں سننے کو ملیں گی۔ آپ کی مہمان نوازی ہر خاص و عام کے لیے ہے۔ جو مہمان بھی آپ کی خدمت میں آتا ہے اس کی توازہ بہترین کی جاتی ہے۔ انتہائی شفیق، سادہ اور عاجزانہ طبیعت کے مالک پروفیسر صاحبزادہ محبوب حسین کی صحبت میں بیٹھنا بے حد سعادت کی بات ہے۔ خانقاہ بیربل کے لیے میں جتنا بھی بولتا یا لکھتا رہوں وہ بہت کم ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں بانی ادارہ کی دین اور خلق خدا کے لیے خدمات بہت زیادہ ہے۔ بلا شبہ ادارہ معین الاسلام کسی خانقاہ کے زیر اہتمام قائم جدید تعلیمی ادارہ کی عمدہ مثال ہے۔ ملک عزیز میں خانقاہی نظام کا وسیع نیٹ ورک موجود ہے۔ اگر ہر خانقاہ کے زیر اہتمام
اس ادارے جیسے معیاری تعلیمی ادارے قائم ہو جائیں تو یہ ان طلباء کے لیے بڑی خدمت ہوگی جو تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ شرح تعلیم بھی بڑھے گی، عوام کا معیار زندگی بھی بلند ہوگا اور ملک عزیز ترقی کی راہ پر گامزن بھی ہوگا۔ میری اللہ کے حضور یہی دعا ہے کہ اس ادارے کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے اور اس ادارے کے بانی صاحبزادہ محبوب حسین کو صحت و سلامتی والی عمر خضری عطا فرمائے۔ اس طرح کے مخلص، خدمت خلق اور محبت دین کے جذبہ سے سرشار لوگ برسوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا سایہ سلامت رکھے، اور اسی دعا کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔